تیرے عشق میں تباہ ہوا از قلم نور بانو پارٹ 6 حصہ دوم۔ یہاں ہوتے ہیں چہروں پر ہزار چہرے، یہ دنیا حریفوں کی دنیا ہے جہاں پہروں پر بھی پہرے ہیں۔ وہ لوگ بھی عشق میں تباہ ہوئے جن کے چہروں پر ہزار چہرے تھے۔ حجاج، عیسیٰ، الف، کایا، لوکا، پائتھن، یہ سب پزل کے وہ ٹکڑے تھے جن کے بغیر اس کہانی کی تصویر ادھوری تھی۔ یہ سب جس دنیا میں سانس لے رہے تھے وہ سازشوں کا دلدل تھا جہاں موت کا سایہ تھا۔ وہاں لوگوں کے چہروں پر ہزار چہرے تھے، پہچاننا مشکل تھا کون دوست ہے کون دشمن اور کون دشمن جاں۔ زندانی مینشن میں آج کل چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد حجاج کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، مگر اس کے زخم اب بھی کچے تھے، انہیں بھرنے میں ابھی کچھ وقت لگنا تھا۔ دن کا ایک پہر حجاج کا ڈاکٹر اس کے درمیان کٹتا تھا اور رات میں نرس کا ایک عملہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ الف کی سخت تنبیہ کو اس نے بہت سنجیدگی سے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صرف آرام کرتا تھا پوری طرح سے صحت یاب ہو جانے تک۔ اس کے گھر سے نکلنے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی، ورنہ دوسری صورت میں الف نام کا یہ ایٹم بم کسی بھی وقت حجاج یوسف زندانی پر پھٹ سکتا تھا۔ دن کٹ رہے تھے، وقت گزر رہا تھا۔ اس ڈاکٹر کا پتہ چلا جس نے میری ماں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ باہر گارڈن میں ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی، وہ کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور دونوں پیر سامنے رکھی ٹیبل پر جما رکھے تھے۔ پاس موجود بٹلر نے اورنج جوس کا گلاس حجاج کو تھمایا۔ جی پوسٹ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس نام ہے اس کا جس نے میم کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ حجاج نے آنکھ کے اشارے سے بٹلر کو جانے کا اشارہ کیا اور مجھ پر حملہ کروانے والا کون تھا؟ اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ بوس آپ کا دشمن کون ہے؟ اس بات سے ہم سب بہت اچھے سے واقف ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے رکا، لیکن ہمارے آدمیوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے ڈی سلوا کے کچھ لوگوں کو شہر میں دیکھا ہے۔ لوکا نے چند کیپسولز حجاج کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، ڈی سلوا۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، مگر بوس ایک اور بات ہے جو اس پورے معاملے میں بہت عجیب ہے۔ لوکا پرسوز انداز میں بولا، کیا؟ جواباً حجاج نے اسے مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ آپ پر ہونے والے جان لیوا اٹیک کی خبر مجھے میسج کے ذریعے موصول ہوتی تھی۔ نمبر پرائیویٹ تھا، اس لیے معلوم کرنا مشکل ہے کہ خبر دینے والا کون تھا۔ لوکا کی بات پر حجاج کے اعصاب تن گئے۔ مطلب میسج کرنے والے کو معلوم تھا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے؟ حجاج پھولوں کی کیاری کو آنکھ سکڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے گرمی کا احساس ختم کر دیا تھا۔ یا پھر آہستگی سے گردن موڑ کر بغل میں کھڑے لوکا کی جانب دیکھا۔ خبر دینے والا ہی حملہ آور تھا۔ ہتھیلی پر رکھے کیپسول کو منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے جوس کے مزید چند گھونٹ حلق میں اتارے۔ مگر بوس آپ کو مارنے کی کوشش کرنے والا آپ کی جان کیوں بچائے گا؟ اس نے حیران کن انداز میں کہا، کیونکہ مقابل کا مقصد شاید میری جان لینا نہیں تھا۔ لوکا کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے۔ پھر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے مقابل کا؟ وہ سراپا سوال بن گیا۔ چھوڑو یہ داؤ پیچ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ یو آر ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں ایک گہرا اعتماد تھا جو لوکا سمجھنے سے قاصر تھا۔ بٹ ہمیں ڈی سلوا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بوس۔ پتوں کی ہلکی سی سرسراہٹ نے ماحول کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حجاج نے مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہی جو ہم کرتے ہیں۔ لمحے بھر کی خاموشی، ہلچل مچاتے پتوں کی سرسراہٹ کا شور اور پھر سے ایک لمبی خاموشی۔ پھر ڈھا دو قیامت ڈی سلوا پر۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرد پن سمیٹے وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ کسی بھی معاملے کو کھینچنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ چیزوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے پر اعتبار رکھتا تھا۔ اوپر ٹیرس گارڈن سے جھانکتی الف کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ لوکا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا تب حال میں اس کا سامنا الف سے ہوا۔ گڈ ایوننگ میم۔ میں تو کثرت سے اپنا صدقہ دیتا ہوں، پھر نہ جانے کہاں سے یہ منحوس بلا ہمیشہ نازل ہو جاتی ہے۔ بظاہر مسکراتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کہا، تمہیں پتہ ہے تم مسکراتے ہوئے کیسے لگتے ہو؟ اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے الف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا۔ جی معلوم ہے، میں اوپر والے کرم سے کافی ہینڈسم لگتا ہوں۔ اس نے اب کی بار دانتوں کی بھی نمائش کی تھی۔ جی نہیں، بالکل سڑا ہوا کالا کیلا لگتے ہو۔ کالا کیلا؟ اچھا خاصا گورا ہوں میں۔ اندھی خبیث عورت۔ ایک بار پھر دل کی بات دل میں دباتے ہوئے وہ ضبط سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر الف کا خون کھول گیا۔ دانت پھاڑنے کے سوا بھی کوئی کام آتا ہے تمہیں؟ آج ایک ہفتے سے اوپر ہونے والا ہے اور اب تک تم اس شخص کو نہیں ڈھونڈ سکے جس نے حجاج پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ پتہ نہیں حجاج نے کون سی خوبی دیکھ کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ایک نمبر کے بیکار شخص ہو تم۔ میں ہوتی تو یوں فارغ کرتی تمہیں یوں۔ الف نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اور یہ آخری حد تھی۔
آپ ہمیشہ یہ بات فراموش کر دیتی ہیں کہ میں بوس کا رائٹ ہینڈ ہوں، اور دایاں ہاتھ صرف ہاتھ ملانے کے لیے نہیں بلکہ ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑنے کے کام بھی آتا ہے۔ وہ ایک دم اتنی سنجیدگی سے بولا، خود بھی ٹھٹک کر رہ گیا۔ الف کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے اور برہمی سے گھورتی نگاہوں نے اس کو حیران کر دیا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ میرے بجائے بوس پر دھیان دیں، وہ بول کر آگے بڑھا، مگر پھر جاتے جاتے ایک بار پھر سے الف کی جانب پلٹا۔ اور ہاں، آپ خاطر جمع رکھیں، یہ دایاں ہاتھ جب بھی اٹھے گا آپ کی حفاظت میں مقابل کے ہاتھ اکھاڑنے کے لیے ہی اٹھے گا، کیونکہ میرے مالک کی جان آپ میں قید ہے اور ان کی جان کی نگرانی کرنا میرا فرض ہے۔ انگلی سے سینے پر دستک دی۔ اور میں اپنا فرض بہت اچھے سے نبھانا جانتا ہوں میم۔ آخری جملے پر خصوصی طور پر زور دیا۔ الف خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ نرمی سے مسکرایا، لیکن الف کی سنجیدہ تاثرات ٹس سے مس نہ ہوئے۔ لوکا حال عبور کر کے راہداری میں غائب ہو گیا۔ الف کچھ لمحوں تک خالی راہداری کو خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ آج سے پہلے کبھی بھی لوکا نے اتنے اشتعال انگیز انداز میں الف سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خالی الذہنی کی حالت میں چلتے ہوئے باہر گارڈن میں آئی۔ حجاج کرسی کی پشت پر سر گرائے آنکھیں موند کر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ نرم سی دھوپ میں اس کا پرکشش سراپا مزید خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال ہوا کی شرارت سے ہل رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرسکون اور پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ الف کے قدم داخلے پر ہی ساکن ہو گئے۔ وہ مبہوت سی سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نے کب رقص کرنا شروع کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر تم اس طرح سے مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی تو دل کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ حجاج آنکھیں موندے معنی خیزی سے مسکرا کر بولا۔ الف زور سے ٹھٹکی۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے حجاج اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے روش پر قدم رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ تم سر سے پاؤں تک مجھے حفظ ہو الف۔ حجاج اونچے شور میں بھی تمہاری آہٹ سن سکتا ہے۔ حجاج نے فریفتگی سے اس کی جانب دیکھا۔ الف کو سینے میں اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئیں۔ سورج کی کرنیں براہ راست الف کے چہرے پر گر رہی تھیں اور اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہی تھیں۔ یہ آنکھیں جو ایک بار رات کی تاریکی میں دن کے اجالے کی طرح حجاج سے ٹکرائی تھیں، جس نے اس کی اندھیروں میں گھڑی زندگی میں محبت کی شمع کو روشن کیا تھا، جس نے اس کے پتھر کے دل میں احساسات کی روح پھونکی تھی۔ حجاج نے آہستگی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر نرمی سے مسکرایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انڈرورلڈ کا ڈون لفظوں کا جال بھی بننا جانتا ہے۔ الف نے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے ٹکاتے ہوئے کہا تو حجاج کی ایسی مزید گہری ہوئی۔ اس کی باتیں الف کو بے قرار کرنے کے لیے کافی تھی۔ ٹرائی می، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ آنکھوں میں خماری سموئے وہ الف کو بے پناہ ضبط سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ایک ایک لمحہ حجاج کے لیے کڑے امتحان کی مانند تھا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر محسوس کرتے ہی الف کے رخسار سرخ ہو گئے۔ حجاج نے بے ساختہ اپنی نظروں کا رخ پھیرا تھا۔ چھونا تو دور، وہ الف کو بے قراری سے دیکھنے میں بھی احتیاط کرتا تھا۔ واقعی محبت احترام سکھاتی ہے، الف نے تسلیم کیا۔ نو تھینک یو، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تم جھوٹ بولتے ہوئے اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو، وہ ہنسی دباتے ہوئے آرام سے بولا تھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ کیا واقعی؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں بھویں اچکائیں۔ جی ہاں، جواباً الف نے بھی سر ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا۔ پھر سچ سچ بتاؤ، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ اس کے سوال پر الف کچھ لمحوں تک گم گم اسے دیکھتی رہی، پھر گلا کھنکھارتے ہوئے بولی، تم مجھے ٹھیک ٹھاک لگتے ہو، لیکن تم سے محبت تو مجھے اب تک نہیں ہوئی۔ اس نے اٹھلا کر ناخن پر پھونک ماری۔ پھر آئی سی یو میں میرا ہاتھ پکڑ کر رو کیوں رہی تھی؟ اس نے آنکھ سکڑ کر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ وہ تو میں لوگوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اس لیے رو دیتی ہوں۔ اس نے معصومیت سے ایک اور جھوٹ بولا تو حجاج کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اور تم سے محبت نہ ہونے کی میرے پاس بہت سی جائز وجوہات بھی ہیں، الف نے بنا کسی تردد کے اضافہ کیا۔ جیسے کہ؟ حجاج نے انگلی سے ٹھوڑی کھجائی۔ جیسے کہ تم مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہو۔ پوائنٹڈ۔ ہاں، اور تم ایک گینگسٹر ہو۔ بالکل ہوں۔ اور کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے الف نے گال پر دستک دی۔ اس کے پاس اب کوئی وجہ بچی نہیں تھی بتانے کو۔ اور آئی ایم اے واکنگ ریڈ فلیگ، رائٹ؟ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ الف نے چٹکی بجائی، پھر اچانک چونکی اور حجاج کا قہقہ بے قابو ہوا۔ ہیں؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے گھور کر حجاج کو دیکھا۔ میرے بارے میں مجھے پتا نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ وہ گلا صاف کرتے ہوئے نظر چرا کر بولا۔ دال میں کچھ کالا تھا، وہ اس کے انداز سے سمجھ چکی تھی۔ چھپ کے دروازے سے کان لگا کر لوگوں کی باتیں سننا اخلاقی گناہ ہے حجاج یوسف زندانی؟ وہ برہم ہوئی۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے مستفسرانہ انداز میں الف کی آنکھوں میں دیکھا۔ یقیناً تم میرے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر میری باتیں سنتے ہو حجاج، ورنہ اب میرے فرشتے تو تمہیں خبر دینے سے رہے۔ وہ مزید غصہ ہوئی۔ تم نے صحیح کہا، میں کان تو لگاتا ہوں لیکن دروازے سے نہیں، اس موبائل سے۔ اس نے ہنستے ہوئے پاس رکھے موبائل کی جانب آنکھ سے اشارہ کیا۔ مطلب؟
مطلب یہ کہ تم نے جو بھی کہا سے میرے متعلق باتیں کی ہیں نا اب تک، وہ سب میں سن چکا ہوں۔ وہ بمشکل اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولا۔ جواباً الف کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا؟ مطلب تم نے میرا فون ٹیپنگ پر لگا رکھا ہے؟ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ کیا تمہیں مجھ پر کسی قسم کا شک ہے جو میرے کالز اور میسیجز کو مانیٹر کر رہے ہو؟ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حجاز نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹے اور تھوڑا آگے کو ہوا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر غیر آرامدہ سے تاثرات ابھرے تھے، جسے الف نے نوٹ کیا تھا۔ تکلیف میں بھی وہ اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں لایا تھا۔ تم پر تو مجھے خود سے زیادہ اعتبار ہے الف، بس اپنے ماضی پر اعتبار نہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حجاز نے اچانک سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جواباً اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے۔ وہ واقعی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ الف نے من ہی من میں سوچا۔ کسی کو کھو دینے کے ڈر سے آپ اسے پنجرے میں قید بھی تو نہیں کر سکتے۔ وہ گہری سانس پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے بولی اور ساتھ رکھی دوسری کرسی پر براجمان ہوگی۔ تم اپنے فیصلوں میں پوری طرح سے آزاد ہو۔ میں چاہ کر تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہیں صرف حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ پانا چاہتا ہوں۔ اس کے ہر ایک لفظ میں شدتوں کا جہاں آباد تھا۔ وہ واقعی متاثر ہوئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا الف، تم اور میں پزل کے دو حصے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر یہ تصویر ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ وہ بدل نہیں رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، بے رحم، بے مروت اور بے حس، مگر صرف دوسروں کے لیے۔ الف کے لیے وہ ایک الگ انسان تھا، وہ انسان جس سے وہ خود بھی آج تک نہیں ملا تھا، جسے وہ دھیرے دھیرے جان رہا تھا۔ وہ انسان جو اب پیار، خلوص، تکلیف اور ڈر جیسے جذبات اپنے دل میں رکھنے لگا تھا۔ یہ سب اس کے لیے جتنا نیا تھا اتنا ہی حسین بھی تھا، اور شاید کچھ حد تک خوفناک بھی۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہ اچانک حجاز کو مضطرب دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے مکمل طور پر خاموش پا کر حجاز کو شبہ ہوا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ الف پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ پل مزید خاموشی سے سرک گئے۔ وہ گاہے بگاہے پورچ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حجاز نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پورچ کی جانب دیکھا۔ وہاں لکا کھڑا موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھا، اور اس کا چہرہ بھی کافی سپاٹ دکھائی دے رہا تھا۔ حجاز کو کچھ حد تک بات سمجھ آ گئی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات پر الف نے ٹھٹک کر گردن موڑ کر اسے خالی نگاہوں سے دیکھا، جیسے کچھ بولنے کے لیے الفاظ ٹٹول رہی ہو۔ تم اتنے اعتماد سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہوا سے بار بار الف کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ ان آنکھوں نے بہت سے لوگوں کو پڑھا ہے، مگر آنکھیں دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں۔ وہ ذرا سا الف کی جانب جھکا۔ میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اور حجاز نے اس کا خوبصورت سراپا اپنی شہد رنگ آنکھوں کی پلکیوں میں مقید کرتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیسا۔ جن آنکھوں میں تم بسی ہو وہ آنکھیں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہیں الف؟ برداشت کی رسی پر چلتے ہوئے حجاز کے قدم اس لمحے لڑکھڑائے تھے۔ اس نے الف کے کان کی لوب میں موجود ٹوپس پر انگلی پھیری۔ الف نے فوراً پہلو بدلا تو حجاز نے یکدم ہاتھ پیچھے کھینچا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، قرب و جوار میں سناٹا سا چھا گیا تھا، اور اس سناٹے میں دو سانس لیتے مجسمے دنیا جہاں سے بے خبر کئی لمحوں تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں بے ساختہ بے اختیار دیکھتے چلے گئے۔ So it was proved that love often begins with the eyes۔ تو ثابت ہوا کہ محبت اکثر آنکھوں سے شروع ہوتی ہے۔ لوکا نے انگیشن میں چابی گھما کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر سرگوشی کی، اور پھر زور سے ہارن پر ہاتھ رکھا۔ ہارن کے اچانک شور پر وہ دونوں بری طرح ٹھٹکے تھے۔ لوکا کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الف نے برہمی سے آنکھ سکھل کر پورچ کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً ریس پر پاؤں رکھتے ہوئے گاڑی ریورس کی، اس سے پہلے کہ ڈائن اس پر حملہ کرتی۔ وہ فوراً گاڑی سمیت غائب ہوا تھا۔ حجاز نے بڑی دقت سے اپنا قہقہ روکا ہوا تھا۔ وہ تب تک اسے گھورتی رہی جب تک لوکا نے گاڑی بیرونی دروازے سے باہر نہ نکال لی تھی۔ وہ جا چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد حجاز نے دوبارہ کان کے پاس تھوڑا سا جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اس نے پلٹ کر غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ غصے میں حجاز کو وہ پہلے سے زیادہ پیاری لگتی تھی، کیونکہ تب اس کی ناک پھول کر لال ہو جاتی تھی۔ اچھا سوری، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اس کی خونخوار سرخ آنکھوں کو دیکھ کر حجاز دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے فوراً بولا، ڈون حجاز، بہتر ہوگا کہ آپ مذاق کرنے کے بجائے آرام کریں، ورنہ اگلا حملہ تمہارے حریف نہیں میں کروں گی۔ اسے غصے سے آنکھیں گھمائیں۔ یہ کام تو تم بہت پہلے ہی کر چکی ہو اپنی آنکھوں سے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، مگر الف نے بے نیازی سے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ حجاز نے شکستگی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس عورت کے دل پر حکومت کرنا رشیا پر حکومت کرنے سے کئی گنا زیادہ مشکل تھا۔ کوئین آف مائی امپائر، کوئین آف مائی امپائر۔ اس نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ الف کا ہر انداز دل فریب تھا، دل کو تسخیر کر لینے والا۔ کلب میں سماعتوں کو پھاڑ دینے والا میوزک بج رہا تھا۔ سب نیم اندھیرے میں چمکدار ڈسکو لائٹس میں نہائے فلور پر بے دھڑک ناچ رہے تھے۔ وہاں بدتمیزی کا ایک الگ طوفان برپا تھا۔
نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے پارٹنرز کی باہوں میں بے نیازی سے باہیں ڈالے شراب کے نشے میں جھول رہے تھے، ہوش و حواس سے بے خبر۔ وہاں سب نشے کے زیر اثر تھے۔ وہ جوانی کا وہ دور تھا جہاں لگتا تھا کہ زمانہ قدموں تلے ہے اور آسمان ہتھیلی پر، جب چاہے تارے توڑ کر اطراف میں بکھیر دو۔ ان میں سے ایک کایا فیونا بھی تھی، جو رات کے اندھیرے میں جاگتی آنکھوں سے اپنی سادہ سی خواہشات کی تکمیل کے خواب دیکھتی تھی، جس کی ڈکشنری میں صحیح اور غلط کی تعریف دنیا سے بالکل جدا تھی۔ تو دل کو بھایا وہ صحیح، جو نہیں بھایا وہ غلط۔ اس کی زندگی میں تقریباً سب کچھ ہی تھا، اگر کمی تھی تو بس 1000-2000 کروڑ کی کمی تھی، اور یہ کمی ہر روز اس کے اندر نئے سرے سے قریب ہونے کا احساس جگاتی تھی۔ گانے کی بیٹ پر آہستگی سے اپنے جسم کو ہلاتے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان سے اپنے کام کو بخوبی سر انجام دیتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آگے بڑھ جانے کے بعد وہ دوبارہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتی تھی، یہ اس کے کام کا اصول تھا، اور شاید زندگی کا بھی۔ لیکن اس رات وہ اپنا سب سے اہم اصول فراموش کر گئی تھی، جب اس کی آنکھیں نیم اندھیرے میں چمکتی روشنی سے ٹکراتی لوگوں کے درمیان میں سے جھانکتی ان دو آنکھوں سے براہ راست ٹکرائیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اطراف میں کوئی نہیں ہے سوائے ان دو خاموش نگاہوں کے، جس میں قیامت خیز سناٹا تھا، اتنا سناٹا کہ اس کی سماعتوں میں ارد گرد کا شور پڑنا بند ہو گیا، اس قدر سناٹا کہ اسے اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کایا فیونا زندگی میں پہلی بار میسمرائزڈ ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز پر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور سر پر کیپ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرگز دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس شخص نے کایا کا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ کایا کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، مگر مقابل کی آنکھیں بالکل ویران نظر آ رہی تھیں۔ اس انجان شخص کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ لمحوں نے پانی کی رفتار پکڑ لی اور وہ بنا پلکے جھپکائے اس اجنبی کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ کوئی ناچتے ناچتے کایا کی پشت سے بے دھیانی سے ٹکرایا تو وہ چونکی۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ وہ کسی اجنبی کے ضرورت سے زیادہ نزدیک ہے۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہوئی تھی، مقابل بھی غیر دانستہ طور پر پیچھے ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا، اس کی ضرورت ڈرگز نہیں تھی۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی آگے بڑھ گئی، مگر پھر ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر اس شخص کو دوبارہ دیکھا۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہ ہنوز آنکھیں سکڑے کایا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کایا نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی کایا نے نلکا کھولا اور چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی۔ وہ واش بیسن کاؤنٹر پر دونوں ہتھیلیاں جمائے ذرا آگے کو جھکی اور نظر اٹھا کر سامنے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی ٹھوڑی سے پانی ٹپک رہا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے کلچ میں رکھا موبائل نکال کر وقت دیکھا، ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے، لیکن اس کا دل وہاں موجود ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ٹشو سے چہرے کو خشک کرنے کے بعد اپنا میک اپ درست کیا اور باہر آ گئی۔ سب ہنوز اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ رات رنگوں سے بھرپور تھی، مگر کایا کا دل خالی ہو گیا تھا۔ وہ کلب سے باہر آ گئی۔ باہر سڑک پر مکمل خاموشی تھی، بس گنتی کے چند لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اب وہ اپنے لمبے کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ چلتے چلتے اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ ایک انچاہے احساس نے اس کے دل کو گھیرا تھا، مگر وہ بنا پلٹے چپ چاپ چلتی گئی۔ آگے ایک دوسری سڑک تھی جو بائیں جانب کو مڑتی تھی، وہ بھی اسی جانب مڑ گئی۔ وہاں پچھلی سڑک سے زیادہ اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں اچانک اسے اپنی ہائی ہیلز کے شور کے ساتھ مردانہ بوٹس کی چاپ سنائی دینے لگی۔ خوف سے اس کے پاؤں مچمد ہونے لگے۔ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ کل کے اخبار کی خبر بننے والی تھی، جس کا ہائی لائٹ یہ ہونے والا تھا کہ ایک معصوم گولڈ ڈگر جو بہت محنت سے منشیات فروشی کرتی تھی، کسی سائیکوپیتھ کے ہاتھوں بے رحمی سے قتل کر دی گئی۔ کایا خوف سے تلملائی۔ جیسے جیسے اس کے چلنے کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے پیچھے بوٹس کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلے کہ کایا مدد کے لیے شور مچاتی، مقابل اس کی کلائی بھینچتا بے رحمی سے اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ اس شخص کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ کایا مزاحمت تک نہ کر سکی۔ وہ کایا کو اس سڑک میں موجود پتلی سی ایک گلی میں دھکیلتے ہوئے لے گیا۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اس سنسان سی اندھیر گلی میں اس وقت کایا فیونا اس اجنبی کے بے رحم بازو میں مچھلی کی طرح پڑپڑا رہی تھی۔ اچانک اس شخص نے کایا کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے اپنی قید سے آزاد کیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تو اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ بدحال وجود اور بے ترتیب سانسوں کے درمیان اس نے خوف کے عالم میں مقابل سے سوال کرتے ہوئے اس کی تاریک آنکھوں کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر سلوٹیں سی ابھریں، شاید وہ مسکرایا تھا۔ الف کی سانسیں۔ کیا دے سکتی ہو تم؟ پائتھن نے 2 انگلیوں سے ماسک کو نیچے کی جانب کھینچا۔ کایا اسے دیکھ کر جوں کی توں رہ گئی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے گم مقابل کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ ہچکچائی۔ کسی صورت میں بھی نہیں کرو گی، چاہے میری جان کیوں نہ لے لو، وہ اٹل انداز میں بولی۔ پائتھن کی سیاہ آنکھیں مزید گہری ہو گئیں۔ واقعی؟ اس نے تصدیق کرنے
کرنے والے انداز میں سوال کیا۔ کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں جو کایا خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ پائتھن اس کی یکدم خاموشی پر معنی کھیتی سے مسکراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نظریں اس کے چہرے پر ہنوز مرکوز تھیں، آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، بہت ہی عجیب، کایا سمجھ نہ سکی۔